بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول کالے چراغ کا اگلا حصہ۔ ویسے مردوں کو اس قدر بزدل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک اور بات کہوں، کسی کے مشورے پر کسی کی باتوں میں آ کر فوراً ہی کوئی قدم مت اٹھا لیا کرو۔ کسی پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ یہ ٹرین ابھی الٹی واپس جا سکتی ہے، تم پر خون کا الزام آ سکتا ہے، اس کے بعد جیل کی تنگ و تاریک کوٹری اور کچھ عرصے بعد پھانسی کا پھندا، سب کچھ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، اور اس وقت کوئی نیلم تمہیں نہیں بچا سکتی ہوں تو صرف میں۔ اس لیے ایک بار میں تمہیں ہوشیار کر رہی ہوں کہ دوسروں کے بجائے مجھ پر اعتبار کرنا سیکھو۔ اور میں تمہیں بتاؤں، تمہارے ڈرائیونگ لائسنس کا مسئلہ بھی ایک جگہ ہے، وہ بے شک نیلم کے باپ کی جیب سے غائب ہو گیا، لیکن یہ ایک بڑا شبہ ہے۔ پولیس افسر تمہارے پیچھے لگ سکتے تھے، تمہیں گرفتار کر کے اذیتیں دی جا سکتی تھیں، اور یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس اس ہٹ میں کیسے پہنچا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جو غلطی تم کر بیٹھے ہو اس کے نتیجے میں اصولی طور پر یہی ہونا چاہیے۔ وہ لوگ سوچیں گے کہ آخر تم اچانک گھر چھوڑ کر کیسے غائب ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ تم نے وہ قیمتی گھر چھوڑ دیا ہے، میں نے تمہارے لیے وہ گھر حاصل کیا تھا اور خوب اخراجات کیے تھے، اس پر یہ صلہ دیا تم نے۔ چمپا کا لہجہ بڑا عجیب تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گردن جھکا کر سوچا تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اس کی ایک بات درست ہے۔ واقعی حسنی صاحب کو وہ ڈرائیونگ لائسنس ملا تو انہوں نے اس کا تذکرہ ایس پی سے بھی کر دیا، اور ایس پی ضرور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملا ان لوگوں کو اور ان کے پاس سے غائب ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کا وجود تو تھا، اس کا سہارا لے کر وہ لوگ مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اب جب کہ میں گھر سے غائب ملوں گا تو ان کا شبہ اور پکا ہو جائے گا۔ مجھے بے یقینی ہونے لگی تو چمپا نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں، کہ کبھی اس سے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ جب میں تمہارے ہر معاملے میں سینہ تان کر آگے آ رہی ہوں تو اتنی بے اعتمادی بھی اچھی بات نہیں۔ مجھے افسوس ہے چمپا، واقعی مجھ سے حماقت ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ مجھے ہر حالت میں تم سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا، تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ان الفاظ سے چمپا کو تسلی ہوئی اور اس کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی تو میں نے اسے آواز دی، چمپا، ایک کہاوت ہے انسان کی کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں بھولا کہتے ہیں۔ اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولی، کہہ دیا ہے تم سے کہ دوسرے لوگ میری آواز نہیں سن سکتے، میں نے اپنی آواز تک تمہارے نام کر دی ہے۔ شکریہ چمپا، شکریہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے بعد در حقیقت مجھے ایک ذہنی سکون کا احساس ہوا۔ چمپا واقعی میرے لیے ایک بڑی ڈھارس تھی۔ میں نے اس سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب تم مجھ سے پوچھو گے ہی، بس اب طنز کرنا چھوڑ دو، تم تو میری محبوب ہو، بس یہی، یہ میرا تم سے اختلاف ہو جائے گا۔ اور سنو، میں کسی کی محبوب بننا بھی نہیں چاہتی۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے شابان، دنیا میں رہنے والے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی کسی سے کچھ چاہتا ہے اور کوئی کسی سے کچھ۔ میں بھی تم سے کچھ چاہتی ہوں اور اسی کی وجہ سے میری تم سے قربت ہو گئی ہے۔ باقی رہے دوسرے انسانی معاملات، تو جیسا کہ میں نے ابھی تم سے کہا کہ ہر شخص ایک دوسرے کی ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت بن گئی اور تم نے اپنی تنہائیاں مجھ سے سجا لیں، تو یہ نہ سمجھو کہ تم میری ضرورت نہیں تھے۔ مجھے تمہاری قربت پر لطف محسوس ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر کے ساتھی بن گئے۔ میری منزل تو کچھ اور ہے۔ ہاں، منزل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے جو چیز رکتے ہی پوری کی جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک عورت کی حیثیت میں کبھی تمہیں اس کی اجازت نہ دیتی کہ تم کسی دوسری عورت کی جانب قدم بڑھاؤ۔ آج نہیں تو کل نیلم تمہاری آغوش میں آ جائے گی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا کام میرے کام کے طور پر کرتے رہو۔ بڑی کھری اور صاف گفتگو کر رہی تھی وہ، میں خاصا متاثر ہو گیا تھا اس کی باتوں سے۔ میں نے اس سے کہا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ چمپا کہ تم مجھے میری غلطیوں سے آگاہ کرتی رہو اور مجھ سے ناراض ہونے کی بجائے مجھے دوستانہ انداز میں سمجھاتی رہو۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر اس نے کہا، یہ ٹرین جس بڑے شہر تک جاتی ہے ابھی وہاں نہیں جانا، بلکہ صبح 5:30 بجے یہ ایک اسٹیشن پر رکے گی، وہاں اتر جانا، ہمیں اور اس کے بعد آگے کا سفر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، میں نے جواب دیا۔ پھر چمپا بولی، اب سو جاؤ تاکہ آگے کے عمل کے لیے تازہ دم رہو۔
चंपा इंसानी जिस्म में नहीं थी, मैंने अभी तक उसे देखा नहीं था, बस महसूस करता रहा था। बहरहाल मैंने खुद भी सो जाने का फ़ैसला किया। रेल में भला बहुत भरपूर तरीके से कहाँ नींद आती है, कम अज़ कम मुझे नहीं आई थी, लेकिन चश्मे तसव्वुर से कैसे कैसे ख्वाब देख रहा था। बस इन ख्वाबों में मेरा माजी था, वो लोग थे जिनसे कभी मेरा गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ख्वाबों की दुनिया से निकलने के बाद मैंने हकीकत की वादियों में कदम रखा तो बहुत से ख्यालात मेरे दिल में उतरने लगे। मैंने कोशिश की थी कि दुनिया को बेवकूफ़ बना कर ज़िंदगी गुजारूं और कुछ ऐसा अमल करूं जिससे मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। इस दरमियान बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब से चंपा मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरा तर्ज़ ज़िंदगी ही बदलता जा रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी अपनी सोच के नतीजे में नहीं था, बल्कि मैं वक्त के मैदान में फ़ुटबॉल बना हुआ था और उस वक्त तक तो सिर्फ एक खिलाड़ी मुझसे खेल रहा था और वो चंपा थी। फिर किसी तरह मुझे नींद आ गई, लेकिन कच्ची नींद थी। शायद थोड़ी ही देर सोया था कि चंपा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। एक लम्हे के अंदर महसूस हुआ कि रेल रुकी हुई है। चंपा की आवाज़ उभरी, उठो उतरो वरना रेल आगे बढ़ जाएगी। मैं हड़बड़ा कर उठ गया और उसके बाद रेल से नीचे उतर आया। अपना अटैची मैंने उठा लिया। जिस रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमने कदम रखा था वो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। बस इक्का दुक्का अफराद नजर आ रहे थे, जिसमें रेल के कुछ लोग थे। थोड़े फासले पर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर स्टेशन का नाम दर्ज था। स्टेशन का नाम मांग घड़ी लिखा हुआ था। मैंने ये नाम ज़िंदगी में पहली बार सुना था। चुनाचे हर तरफ मधम कुछ कोहर सी छाई हुई थी। स्टेशन छोटा सा ही था। कुछ स्टॉल लगे हुए थे जो इस वक्त बंद थे। कुछ लम्हों के बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और गार्ड ने झंडी दिखा दी। ट्रेन आगे बढ़ गई थी। मैं अकेला खड़ा था और चंपा ने मुझसे कहा, वो सामने नलका लगा हुआ है, जाओ मुँह हाथ धो लो, ताज़ा दम हो जाओगे। मैंने नलके की जानिब देखा। उस वक्त वाकई पानी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं अपना बैग वहीं रखकर नलके की जानिब बढ़ गया, मुँह हाथ धोया, पानी पिया, तब ज़रा जाकर होशो हवास दुरुस्त हुए। चंपा मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बैग रखा हुआ था। मैं बैग के करीब पहुंचा और मैंने उसे आवाज़ दी। चंपा बोली, अब ज़रा इंसानी शक्ल में आ जाओ, मैं बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, चंपा ने कहा और एक सादा से लिबास में नमूदार हो गई। उसने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। मैं उसे देखकर हंस दिया। फिर मैंने कहा, इस वक्त तो तुम वाकई एक शरीफ ज़ादी मालूम हो रही हो, लिबास भी बड़े कायदे का पहना है। चलिए तशरीफ़ लाइए, उसने किसी कदर तंज़िया अंदाज में कहा। अब उसे इस तरह मुजस्सम देखकर न जाने क्यों मुझे अच्छा लगा था। फिर हम रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आए। 4-5 तांगे वाले ऊँग रहे थे। हमें देखकर जैसे इनमें ज़िंदगी की लहर दौड़ गई और फिर भांत की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो हमें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। कहाँ जाओगे बाबूजी? पूरी मांग घड़ी के एक एक बंदे को हम जानते हैं। घोड़ा मजबूत है बाबूजी, इधर आ जाओ साहब जी, जहाँ कहोगे वहाँ पहुँचा देंगे। क्या ख्याल है? मैंने चंपा से सवाल किया और वो हंस पड़ी। फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, उधर चलते हैं। वो तांगा एक गोशे में खड़ा हुआ था और तांगे वाला भी एक इंतहाई बूढ़ा आदमी था। खामोश बैठा हसरत भरी निगाहों से उधर देख रहा था। गालबन उसके अंदर ये शक्कत नहीं थी कि वो दूसरे टांगे वालों की तरह हमारी तरफ लपक आए। मैंने चंपा से इत्फाक किया और हम लोग अपना सामान उठाए हुए उस तांगे वाले के पास पहुंच गए। उसके अंदाज में ज़िंदगी बेदार हो गई थी। मैंने अपना बैग कंधे पर रखा और चंपा और मैं तांगे में बैठ गए। चलो बाबा जी, बूढ़े ने खुश होकर तांगा आगे बढ़ा दिया। कुछ फासले पर जाकर उसने पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? कोई सराय है यहाँ क़याम के लिए? हाँ जी, पक्की सराय, बड़ी अच्छी जगह है। उसका मालिक रमज़ान मेरा दोस्त है, आपको उधर बहुत आराम मिलेगा जी। ठीक है बाबा जी, चलो, मैंने कहा। चंपा ज़रा मज़े ले रही थी। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद उसने कहा, बाबा जी, बाकी तांगे वाले तो हमारी तरफ दौड़े चले आए थे, आप खामोश बैठे हुए थे। जवाब में बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि उन जवानों की तरह भाग दौड़ करूं। बस अल्लाह पर भरोसा किए बैठा रहता हूँ। कोई आ जाता है तो अल्लाह की मर्ज़ी, रिस्क देने वाला तो वही है ना। आपका बेटा नहीं है बाबा साहेब, आप क्यों तांगा चलाते हैं? मैंने सवाल किया। नहीं बेटा नहीं, कोई बस एक बेटी है, 27 साल की उम्र हो गई है उसकी। बिटिया लोग रिश्ता मांगते हैं, लेकिन रिश्ते के साथ पैसे भी तो चाहिए होते हैं। बड़ा अच्छा बच्चा है जमील खान, पर माँ बाप लालची हैं। रो रो कर कहता है कि बाबा जी मैं करूँ क्या, कैसे इन लोगों का पेट भरूं जो बस दौलत के लालची हैं। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँ। बस बेटा, अल्लाह पर भरोसा किया हुआ है, उसी ज़ात से जो नैया पार लगाती है। देख हमारी नैया कब पार लगती है।
میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرے تو چمپا نے میرے پاس ہو کر کہا، جو دل چاہے دے دو اسے، تمہارا صدقہ صحیح۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے چمپا سے کہا، کیا واقعی؟ ہاں، تم لوگوں کے یہ مسئلے میرے لیے بھی دلکش ہیں، جو دل چاہے کر لیا کرو، پر ایک کام ضرور کیا کرو۔ کیا؟ میں نے جلدی سے سوال کیا۔ مجھ پر بھروسہ، چمپا بولی اور میں ہنسنے لگا۔ چمپا کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بوڑھے تانگے والے نے ہمیں ہماری منزل پر پہنچایا تو چمپا نے ایک چھوٹا سا بیگ میرے حوالے کر دیا اور سرگوشی میں بولی، یہ اسے دے دو، اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ کیا ہے بابو صاحب؟ بابا جی، آپ نے اپنی جس بیٹی کے بارے میں بتایا ہے، یہ بیگ اسے دے دیں، اس سے کہہ دیں کہ اس نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا اور نہ اس کے بھائی نے اسے، یہ ایک انوکھے بھائی کا اپنی بہن کے لیے تحفہ ہے۔ بوڑھا رونے لگا، پھر وہ روتا ہوا چلا گیا اور چمپا مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ چمپا میرے لیے ایک بڑی نعمت تھی۔ ابتدا ہی سے میں نے ایک آفاقی زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ بستی علی جاں میں رہتے ہوئے گو خیالات کو بلندی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن جب کبھی زمیندار صاحب کو سفید رنگ کی گھوڑی پر سوار شان سے گزرتے دیکھتا تو دل میں بڑی آرزو ہوتی تھی کہ کاش کبھی میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اس کے بعد زندگی کی تبدیلیوں سے خوابوں کا معیار بڑھایا، پھر منحوس کالی چرن مل گیا اور نہ جانے کہاں سے دل میں ایمان کی بجھی ہوئی شمع روشن ہو گئی۔ وہاں سے تو نکل آیا، لیکن چمپا کا جال بہت مضبوط تھا۔ وہ ہر لحاظ سے میرے لیے بہترین ہوتی اگر اس کے سامنے ایک بھیانک مشن نہ ہوتا۔ میں کسی صورت قاتل نہیں بننا چاہتا تھا اور بس یہی خیال مجھے پریشان کیے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو چمپا؟ سچ بتاؤ۔ دوسرے شکار کی تلاش میں۔ کیا مطلب؟ دوسرے بلی تیار ہیں شابان، اس نے کہا اور میں لرز گیا۔ کون ہے وہ؟ تلاش کرنا ہے۔ مطلب میں تم سے تمہارا مطلب پوچھتی ہوں۔ ایک آدمی کی نشاندہی کروں گی تمہیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ اس سے اس کے حالات زندگی معلوم کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ دیکھو، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میں تمہیں یہ سب کچھ کرنے کو نہ کہتی۔ اس کی زندگی بھی پورے اسٹار حالات میں گزری ہے، مجھے اس کی زندگی کے حالات درکار ہیں۔ اس دنیا میں دولت کا کھیل سب سے خطرناک ہے، اس کا ساتھ یہی کھیل کھیلو اور اس سے دوست بنا کر اس کے بارے میں معلوم کرو۔ عامر کو دوست بنانے میں واقعی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہ میرا دوست بن گیا اور جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تقدیر کے قائل ہو دوست۔ خیر، تم قائل ہو یا نہ ہو، میں تمہیں اپنی تقدیر کی کہانی سناتا ہوں۔ میری اس تقدیر کا نام نیما تھا، مقامی عیسائی تھی، رنگ و روپ انگریزوں کی مانند۔ سنا ہے اس کی ماں 6 سال انگلینڈ میں رہی، ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ وہاں سے آئی تو نیما اس کے ساتھ تھی اور اس کا سیاہ فام باپ جونی اپنی اس پھول جیسی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ لندن سے لائے ہوئے تحفوں میں سے اسے اپنی بیوی لبنہ کا تحفہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ بہرحال مجھے نیما کے ماضی یا اس کے خاندان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو نیما سے پیار تھا اور دل و جان سے مجھے چاہتی تھی۔ کیوں نہ چاہتی، میں اس کے پورے خاندان کی پرورش کر رہا تھا۔ BA تک تعلیم تو میں نے مکمل کرائی تھی اور ورنہ اس کا باپ جونی شراب پینے کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کے قابل ہی کہاں تھا۔ ابتدا میں اپنی ذہانت سے میں نے نیما کو اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہونے دیا، لیکن محبوب سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے بھلا؟ میں نے اسے سب بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ نیما سخت پریشان ہو جائے گی اور رو کر مجھ سے کہے گی کہ میں برائی کا راستہ چھوڑ دوں، کہیں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن نیما ایک روشن خیال لڑکی تھی، وہ دقیانوسی اور فرسودہ روایات سے دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے عامر، اس دنیا کا دھندا ایسے ہی چلتا ہے، تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے تو نیما تم اس بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہوئی؟ میں نے خوشی کے عالم میں کہا، میں جاہل نہیں ہوں عامر، اس دنیا کو بہت قریب سے جانتی ہوں۔ ہاں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، وہ یہ کہ خود کو محفوظ رکھ کر کام کیا کرو۔ اس سلسلے میں تم فکر مت کرو، میں خود بھی زندگی کے اس رخ سے دلچسپی رکھتی ہوں۔ اگر تمہیں کبھی کسی ذہین ساتھی کی ضرورت ہو تو گویا نیما، میں نے دلچسپی سے کہا، تو میں تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، نیما نے جواب دیا۔ واقعی؟ میں نے خوشی کے عالم میں پوچھا۔ خلوص دل سے۔ خوشی اور دو حسین محبوبہ اور حسین ساتھی۔ میں نے اس حسین ساتھی سے پورا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور نیما کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ میں نے اس کی حیثیت بالکل محفوظ رکھی، میں نے اسے خطرناک کاموں میں استعمال نہیں کیا، لیکن ایسے کام لیتا رہا جن میں اس کی ذات براہ راست کبھی ملوث نہ ہو۔ میں نے اسے ایک نمایاں مقام دیا، خود اس سے دور رہ کر اسے سوسائٹی کا ایک اور اعلیٰ مقام دیا اور اس اعلیٰ مقام کو اپنے مفاد میں دوسرے طریقے سے استعمال کیا۔ ایک چھوٹے سے سلسلے میں نیما نے میری ضمانت بھی کرائی، لیکن میں ذرا کم ہی پھنسنے والوں میں سے ہوں۔
تو یہ ہے میرا اور نیما کا تعارف۔ ہر شخص کی زندگی یوں تو واقعات اور حادثات کا مجموعہ ہے، اور پھر خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کی تو بات ہی اور ہے۔ ہماری زندگی بہت تیز ہوتی ہے۔ عام زندگی گزارنے والے لوگوں کی کہانیاں مختصر ہوتی ہیں، سب ایک ڈگر پر چلتے ہیں، لیکن ہاں تو میں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ بلا شبہ یہ کہانی میری زندگی اور نیما کی زندگی کی انوکھی کہانی ہے۔ ان دنوں کی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ نیما کے پاس ایک خوبصورت کار تھی، ایک حسین بنگلہ تھا، اس کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا۔ یہ ساری چیزیں اسے میں نے مہیا کی تھیں، لیکن میں خود ایک درمیانے درجے کے فلیٹ میں رہتا تھا جو کرائے پہ حاصل کیا تھا۔ یہاں عام سا فرنیچر تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ لوگ میری طرف سے مشکوک نہ ہوں۔ میں اور نیما اکثر لمبی ڈرائیو پر نکل جاتے۔ اس کے والدین کو میرے اس کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ان کی زندگی بنا دی تھی۔ تو اس رات ہم کلرنگ پوائنٹ سے واپس آ رہے تھے۔ یہ اعلیٰ درجے کا ریسٹورینٹ تھا جس میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہی جاتے تھے۔ رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ سر شام ہی ہم لوگ کلب پہنچ گئے تھے اور وہاں کی تفریحات میں حصہ لے رہے تھے۔ نیما ڈرائیونگ کرتے کرتے ہولے ہولے گنگنا رہی تھی کہ اچانک اس کی گنگناہٹ رک گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی کار کی رفتار سست ہو گئی۔ کیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ شاید کوئی حادثہ۔ کیا مطلب؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر سڑک پر دیکھا۔ کار کچھ اور آگے بڑھ گئی اور روشنیاں ایک وجود کو اجاگر کرنے لگیں جو سڑک کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ اوہ، شاید کوئی اسے ٹکر مار کر چلا گیا۔ ہاں، برائیوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، نیما نے کہا اور کار کنارے کر کے روک دی۔ پھر دونوں دروازے کھول کر نیچے آ گئے۔ اگر کوئی اس وقت ہمیں دیکھ لے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچے گا کہ ہم نے ہی اس کو زخمی کیا ہے۔ بلا شبہ، لیکن اس خوف کی وجہ سے اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے یہاں سے گزرنے والے دوسرے لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہو اور یہی سوچ کر آگے بڑھ گئے ہوں کہ کہیں کوئی مصیبت ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ نیما نے جواب دیا۔ اس دوران ہم سڑک پر پڑے شخص کے قریب پہنچ گئے تھے اور پھر اس پر جھک گئے تھے، لیکن وہ کسی کار یا کسی دوسری سواری کے حادثے کا شکار نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور بات تھی۔ یقیناً کوئی اور ہی بات تھی۔ اس کے بدن پر عمدہ تراش کی شرٹ اور پتلون تھی، دونوں پاؤں سمٹے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سینے پر تھا اور دوسرا ہاتھ پھیلا ہوا تھا۔ پھیلے ہوئے ہاتھ پر موٹی رسی کا ایک پھندا نظر آ رہا تھا۔ پاؤں کے نزدیک $100 کا ایک نوٹ پڑا تھا۔ آنکھیں بند تھی اور گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ زندہ ہے، نیما نے سرسراتی آواز میں کہا۔ ہاں، لیکن زخمی نہیں معلوم ہوتا۔ ممکن ہے پشت پر زخم ہو، نیما نے کہا، اور میں نے جیب سے دستانے نکال کر ہاتھوں پر چڑھائے۔ پھر میں نے اسے پلٹ کر دیکھا، لیکن پشت پر بھی کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا اور نبض بھی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ اب میں نے سوال کیا، اسے یہاں تو نہیں چھوڑ سکتے؟ ظاہر ہے جب اتنا کیا ہے تو اسے کسی ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ایک بات کہوں عامر؟ ہاں کہو۔ میرے خیال میں اسے ہسپتال لے جانا حماقت ہے۔ کوئی زخم وغیرہ تو ہے نہیں، سانس بھی نارمل ہے، رسی اور نوٹ پورے اسرار ہیں۔ ممکن ہے کسی سازش کا شکار ہوا ہو اور صرف بے ہوش ہوا ہو۔ ان حالات میں ہم الجھن میں پھنس سکتے ہیں۔ پھر میں نے وہاں بھی نیما کی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ کیوں نہ اسے گھر لے چلیں، ہوش میں آنے کا انتظار کریں گے، ممکن ہے اس سے کچھ معلوم ہو جائے۔ نیما نے تجویز پیش کی۔ اوکے نیما، تم کار کا دروازہ کھولو، میں اسے ہاتھوں پر اٹھا کر لاتا ہوں، میں نے کہا، اور نیما نے گردن ہلا دی اور پھر اس نے جھک کر نوٹ اور رسی کا عجیب و غریب پھندا اٹھایا اور نیما کار کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے نوجوان کو اٹھایا۔ درمیانی جسامت کا ایک سمارٹ نوجوان تھا، مجھے اسے اٹھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نیما نے عقبی دروازہ کھولا۔ میں نے احتیاط سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور پھر خود اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تاکہ اسے سنبھال سکوں۔ نیما نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ چلو عامر۔ ہاں جلدی چلو، کہیں عقب سے کوئی دوسری کار نہ آ جائے، میں نے کہا اور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ تمہیں اس کے جسم پر کسی قسم کے نشان کا احساس نہیں ہوا؟ نیما نے مجھ سے پوچھا۔ بظاہر تو بالکل نہیں۔ بظاہر سے کیا مراد؟ ممکن ہے کوئی اندرونی چوٹ لگی ہو نیما، میں نے کہا اور نیما نے ہونٹ سکوڑ لیے اور گردن ہلا دی۔ اوہ ہاں، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس نے کہا۔ تمہارے پاس ابتدائی طبی امداد کا سامان تو موجود ہوگا نیما؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں گے ضرور، لیکن قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور عامر، اس امکان کو تم جائزہ تو لو کہ کہیں اس کے پھندے سے اس کی گردن تو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی، نیما نے اچانک کہا اور میں بھی چونک پڑا۔ یہ بات قرین قیاس ہو سکتی ہے، لیکن اندھیرے میں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ گردن کے نشانات تو ہم روشنی میں ہی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اپنی ناکامی کا اعلان کیا۔ ہاں، اس طرح مشکل ہے، مجھے فوراً احساس ہو گیا تھا۔ نیما مسکراتے ہوئے بولی، کیوں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ممی ڈیڈی تو جیسا کہ تمہیں پتہ ہے نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں۔ ممی تو ویسے ہی ہمارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا موقع کبھی آیا بھی نہیں۔ تم اس بات کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نہیں، فکر کی بات نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ دراصل
کے معاملے میں بالکل ایک بیکار جگہ ہے، وہاں تو کوئی راز رہ نہیں سکتا، سب ایک دوسرے کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میرے ایک پڑوسی تو تقریباً ہر تیسرے دن میرا انٹرویو لیتے رہتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسا انٹرویو؟ نیما نے پوچھا۔ یہی کہ میں کیا کرتا ہوں، کتنی آمدنی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، والدین کون سے گاؤں میں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انہیں تم سے کیا دلچسپی ہوگی؟ بھتیجی کی وجہ سے؟ کیا مطلب؟ کوئی بھتیجی ہے ان کی اور اس کے والد ریکروٹنگ ایجنٹ ہیں، آج شادی کرو کل دبئی چلے جاؤ، کئی بار مجھے کہہ چکے ہیں۔ واہ، وہ اپنی بھتیجی کو دبئی کیوں نہیں بھیج دیتے؟ ویسے ڈارلنگ، میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ فلیٹ چھوڑ دو، اور میں کئی بار تمہیں اس بات کا جواب دے چکا ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں تمہاری شخصیت کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم خوب دولت مند بن جاؤ تاکہ ایک دولت مند لڑکی سے شادی کر کے میری زندگی بھی آرام سے گزرے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور نیما بھی ہنسنے لگی۔ اسی وقت میں نے نوجوان کی کرا سنی اور چونک پڑا۔ اوہ، یہ ہوش میں آ رہا ہے، میں نے کہا۔ اچھا ہے، ہم بھی پہنچ چکے ہیں، نیما نے جواب دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہماری کار بنگلے کے پورچ میں رک گئی۔ میری نگاہیں نوجوان پر تھیں جو اپنی گردن مسل رہا تھا اور اب پوری طرح ہوش میں معلوم ہوتا تھا۔ کار رکی تو وہ اچھل پڑا، اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اٹھنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ اوہ، بدحواس نہ ہو تم، دشمنوں میں نہیں ہو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، میں تم سے کمزور نہیں ہوں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ طاقتور آدمی، میں تم سے طاقت آزمائی نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ ہم نے تمہیں سڑک پر پڑے پایا تھا اور تمہاری امداد کرنے کے خیال سے تمہیں ساتھ لے آئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ چونک پڑا۔ دونوں نے؟ اس نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میری منگیتر اور میں نے جواب دیا، اور اس نے گردن گھما کر دیکھا، تب اس کے چہرے پر بالکل سکون کے آثار پھیل گئے۔ وہ عمدہ قسم کی انگریزی بول رہا تھا اور اب اس کے خد و خال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مقامی باشندہ نہیں ہے۔ آہ، وہ دونوں، اس نے کہا اور پھر دوبارہ گردن مسلنے لگا۔ ان کی بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟ میں نے پوچھا اور اس نے گردن ہلا دی۔ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، آؤ اندر آؤ، نیما نے کہا، اور نوجوان سہارا لے کر کار سے نیچے اتر آیا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی، اس لیے میں اسے سہارا دے کر اندر لے آیا۔ نیما اسے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں لے گئی، وہ جہاں موجود تھا۔ اس نے کمرے کی روشنیاں جلائیں اور نوجوان نے بستر پر لیٹ جانے کو کہا۔ نہیں شکریہ، اب میں بیٹھوں گا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے برانڈی لاتی ہوں، نیما نے کہا، اور مجھے وہاں رکنے کا اشارہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ برانڈی کی بوتل اور گلاس لے کر آ گئی۔ اس نے نوجوان کو برانڈی دی اور ایک دفعہ اسے حلق میں اتار گیا۔ پھر میں تیز نگاہوں سے اس کی بوتل کو دیکھنے لگا۔ اور لوگے؟ نیما نے پوچھا اور اس نے گردن ہلا دی۔ تب نیما نے اسے ایک اور پیگ برانڈی دی۔ اس بار نوجوان نے اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیے اور وہ ہونٹ خشک کرتا ہوا بولا، میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں۔ کیوں؟ یہی کہو گے نا؟ ہاں، تم لوگوں نے میری بے لوث مدد کی ہے، جبکہ اس ملک میں میں نے بڑی بے حسی پائی ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نظر نہیں آتا۔ تم مقامی تو نہیں ہو؟ نہیں، میں یورپ کا باشندہ ہوں۔ ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ اب تمہاری حالت کیسی ہے؟ اب میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے میری گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر دور سے ایک کار کی روشنیاں نظر آئیں اور وہ فرار ہو گئے۔ شکر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیا تمہیں پولیس کی مدد درکار ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ہمدرد انسانوں، تمہارا شکریہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ پولیس سے مدد لوں۔ اوہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں کوئی اچھا انسان نہیں، نوجوان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا میں تمہیں اور برانڈی دوں؟ نیما نے ہمدردی سے کہا۔ نہیں شکریہ۔ کیا تم اپنا تعارف کروانا پسند کرو گے؟ میرا نام ریکس ہے، ریکس جیمز۔ خوب، یہ نیما ہے اور میرا نام عامر ہے، میں نے کہا، اور اس نے احسان مند نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ کر گردن خم کر دی۔ ریکس، میرا خیال ہے کہ اب تم اس بات سے آگاہ ہو گئے ہو کہ ہم نے صرف انسانی رشتے کے تحت تمہاری مدد کی ہے اور اس میں کوئی لالچ پنہا نہیں، اور ہر انسان جستجو کا مریض ہوتا ہے اور ہم دونوں بھی اس سے الگ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تمہارے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بارے میں نہ بتانا چاہو تو نہ بتاؤ، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں، تم نے واقعی میرے اوپر احسان کیا، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ تم لوگ مجھے ہلاک کر دیتے اور تم لوگ مجھے نہ اٹھا کر لے کر آتے۔
وہ غیر مسلح تھے لیکن ہر قیمت پر وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تعجب ہے لیکن اس کے پس پردہ کوئی کہانی ہوگی۔ ہاں لیکن تم لوگ، ہاں کہو، رک کیوں گئے؟ دیکھو دوستو، میں خلوص دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گا، لیکن ہاں ریکس، آگے کہو، تم مجھے پولیس کے حوالے نہیں کرو گے؟ اوہ لیکن کیوں؟ ہم ایسا کیوں کرنے لگے؟ کیونکہ مجھے غیر قانونی طور پر یہاں لایا گیا ہے۔ لایا گیا ہے؟ ہاں، میرا پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ پہلے میں مڈل ایسٹ لایا گیا اور یہاں اسمگل کر دیا گیا۔ اوہ، لگتا ہے جیسے تم کسی خطرناک گروہ کے چکر میں پھنسے ہو۔ ہاں میرے دوست، ایسی ہی بات ہے۔ ریکس گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے ریکس، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں نہ تو پولیس کے حوالے کریں گے اور نہ کسی کو تمہارے بارے میں بتائیں گے۔ ہم تمہاری بھرپور مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ ہر طرح تعاون کریں گے۔ یہ تعاون غیر مشروط ہے، میں نے کہا۔ تعجب ہے، کیوں؟ اس ملک میں مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی ہمدرد نہیں ملا۔ میں تمہاری ہمدردی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ کوئی بات نہیں ریکس، ہاں تمہارے نزدیک $100 کا نوٹ بھی بس ہے۔ اوہ، کیا نوٹ تمہارے پاس موجود ہے؟ ریکس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں تمہاری امانت ہے، یہ لو۔ میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا اور ریکس نے اس نوٹ کو بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یہی نوٹ میرے نحوست کا ذمہ دار ہے۔ میں انہی کا شکار ہوں۔ لیکن وہ کیسے؟ تم اس روشنی میں اس نوٹ کو دیکھو۔ اس نے نوٹ واپس میری طرف بڑھا دیا اور میں نوٹ کو بغور دیکھنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں، ایک عام سا نوٹ ہے۔ اصلی ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں چونک پڑا۔ اسے میں نے بنایا ہے، اس نے بتایا، اور میں اور نیما اچھل پڑے۔ نیما نے میرے ہاتھ سے وہ نوٹ اچک لیا اور اسے روشنی میں بغور دیکھنے لگی۔ پھر اس نے حیرانی سے کہا، او میرے خدا، کوئی باریک سے باریک نگاہ والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو بالکل اصلی معلوم ہوتا ہے۔ یہ صرف رنگ اور برش کا کمال ہے، یہاں تک کہ وائی لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں برش سے بنائی گئی ہے۔ کمال کی بات ہے، واقعی کمال کی بات ہے، میں نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ اب تو تمہارے بارے میں جاننے کا اشتیاق اور شدت اختیار کر گیا ہے، نیما مسکراتے ہوئے بولی۔ ریکس گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا یہ بات تمہارے لیے قابل اعتراض نہیں ہے کہ میں جعلی نوٹ بناتا ہوں؟ نہیں، ہم اخلاقیات کے قائل نہیں۔ دنیا کا کاروبار انوکھے انداز میں چل رہا ہے، چند لوگوں کا تعین ہم کیوں کریں؟ آپ نے درست کہا، میں برطانیہ کی ایک قابل احترام اور معزز فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا خاندان بہت اچھا ہے، لیکن کیا؟ لیکن میں اس نیک نام خاندان کا ایک بد نصیب فرد ہوں۔ اوہ، یہ بد نصیبی، وہی بتانے جا رہا ہوں۔ میرے والد مسٹر مارکو لندن کی عدالت کے جج تھے، قابل عزت شخص، لیکن ان کے دشمنوں نے مجھے 6 سال کی عمر میں اغوا کر لیا۔ میرے والد سے وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ اوہ، لیکن اس دشمنی کی بنیاد کیا تھی؟ چند افراد نے ان کے ہاتھوں سے سزا پائی تھی اور وہ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ اوہ، تو پھر یہ بات تھی۔ ہاں، مجھے اغوا کر لیا گیا اور مجھے جرائم کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ مجھے ہر فن میں مہارت حاصل تھی، میں فطری طور پر ایک مصور تھا، لیکن میری فنکارانہ صلاحیتوں کو دوسرا نام دے دیا گیا اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ خوب، میں نے گردن ہلا دی۔ میں نے ہر طرح کا نوٹ ڈیزائن کیا اور انہوں نے کروڑوں روپے کی کرنسی چھاپی، لیکن مجھے اپنے کردار سے نفرت تھی۔ میں ہمیشہ ان کے جال سے نکلنے کے لیے کوشاں تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ تم نکل بھاگے؟ میں نے سوال کیا، اور اس سوال پر اس نے جن نگاہوں میں سے مجھے دیکھا، اس وقت ان کا مفہوم میں نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن آج میں اس مفہوم سے پوری طرح واقف ہوں۔ ہاں، میں نکل بھاگا۔ اور انہوں نے تمہارا تعاقب کیا؟ ہاں، وہ خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں ہانڈی پک رہی تھی۔ اتفاق سے میرے ہاتھ میں ایک ایسا آدمی آ گیا تھا جو میرے لیے انتہائی کارآمد ہو سکتا تھا، لیکن اس کارآمد انسان سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے؟ وہ بیچارہ تو خود مصائب کا شکار تھا۔ تاہم میں نے کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا اور چند ساعت غور کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا، تمہاری کہانی سن کر واقعی دکھ ہوا مسٹر ریکس، لیکن تمہارا فن قابل داد ہے۔ مجھے اس فن سے شدید نفرت ہے، میں نے نیما سے اردو میں کہا۔ طویل کام ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اس کے لیے تیار کس طرح کیا جائے۔ ہاں، اصل کام یہ سوچنا ہے۔ ہم سوچیں گے، ہمارے ذہن اتنے کن نہیں، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے تاکہ اخلاقی طور پر وہ ہمارا گرویدہ ہو جائے، نیما نے کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ بہرحال اس کے بعد میں دیر تک نیما کے ساتھ رہا۔ ہم دونوں مختلف انداز سے سوچتے رہے اور پھر سارے کام دوسرے دن پر ملتوی کر کے میں اپنے فلیٹ پر چلا آیا۔ دوسری صبح میں نے ناشتہ نیما اور ریکس کے ساتھ کیا۔ ریکس کافی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ جب کسی کام کی تکمیل ہونی ہوتی ہے تو اس کے راستے بخود نکل آتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
क्या मतलब रैक्स, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। तवील अरसे से मैं इन लोगों के चुंगल से निकल जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अब इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाऊँ। इसके लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। फिर जब मैंने अमली कदम उठाया तो मुझे सहारे भी मिलते चले गए। तुम लोगों का ताउन मेरे लिए जितना कीमती है मैं बयान नहीं कर सकता। बिलाशुबा हम आखिरी हदूद तक तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। मैंने गुफ्तगू की इस इब्तिदा को गनीमत जाना और शुरू हो गया। मुझे यकीन है और इसके लिए मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। काश मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता। हर काम के लिए सिला ज़रूरी नहीं होता रैक्स। हम तुम्हारी बेलौस मदद करना चाहते हैं। इससे इत्फाक कर लो कि हाथ तुम्हारे तो हमारे भी साफ नहीं। छोटे मोटे काम हम भी कर लिया करते हैं। हमसे मुराद मैं और नीमा, हम भी कुछ ऐसी ही मुजरिमाना आदतों में मुलव्वस हैं। हमने भी कुछ बुराइयों की जानिब राग़िब किया हुआ है। मैं उसे तुम्हारी मजबूरी ही समझता हूँ, वरना जो लोग अपने दिलों में हमदर्दी का ऐसा जज्बा रखते हों वो फितरी तौर पर बुरे नहीं हो सकते। अब उसे कुछ भी कह लो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर अचानक ही मैंने पूछा, तुम इन नोटों के लिए जो रंग वगैरह इस्तेमाल करते हो, क्या वो आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं? हाँ, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। एक नोट की तैयारी में कितना वक्त लग जाता है? खासा, क्योंकि वो मास्टर नोट होता है, फिर उससे दूसरे रंगों की छपाई होती है। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? ओह, कोई ख़ास बात नहीं। दौलत के हसूल का जज्बा किस दिल में नहीं होता। इसके अलावा हम माली तौर पर इतने मजबूत नहीं। इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। छपे हुए नोटों का एक बड़ा ज़ख़ीरा मेरी तहवील में है, तकरीबन $1 करोड़ की मालियत के नोट, जिन्हें मैंने चालाकी से उन लोगों के कब्ज़े से निकाल कर पोशीदा कर लिया था। ये नोट आज भी मेरे पास हैं। नाश्ते पर हमारे हाथ रुक गए। नीमा की आंखों में कंदीलें जल उठीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे हमने खुद को संभाल लिया और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। तुमने ये नोट कहाँ छुपाए हुए हैं? एक महफूज जगह। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। उम्दा खबर है, लेकिन इसके लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? दौलत, जैसा कि तुमने कहा कि दौलत की ज़रूरत हर शख्स को होती है, मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए दौलत ज़रूरी समझता हूँ। ये नोट मेरे लिए भी बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इनमें से आधी रकम तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। $50 लाख की रकम कम नहीं होती। तुम सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकते हो। हमें मंजूर है और इसके एवज़ हम तुम्हारी हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मैंने उस मौके पर कोई तकल्लुफ़ मुनासिब नहीं समझा। मैं नोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन दोस्त, क्या तुम उन नोटों को इस मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हो? उसने पूछा और मेरे होंठ सिकुड़ गए। वाकई इस मौजू पर मैंने नहीं सोचा। अगर मकामी करेंसी भी होती तो ये काम मुश्किल होता। मेरा ख्याल है नहीं। इसके लिए तुम्हें यूरोप का सफ़र करना होगा। हाँ, बिलाशुबा। तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ लंदन तक का सफ़र करो। वहाँ पहुँचकर हम इन्हें फैला देंगे और मैं इस काम में तुम्हारी मावनत करूँगा। लंदन का सफ़र? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ, लंदन नोटों को तब्दील करने के बाद तुम यूरोप के दूसरे ममालिक की सैर को निकल जाना। ज़िंदगी इसी का नाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने नीमा की सूरत देखी। नीमा की आंखों में ख्वाब रक्सा थे। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मंजूर है रैक्स, लेकिन क्या तुम्हें इन नोटों पर पूरा भरोसा है? क्या हम ये काम आसानी से कर सकते हैं? हर काम मेहनत तलब होता है। नोटों को लंदन ले जाने के लिए तुम्हें शदीद मेहनत करना होगी। रही इनके तब्दील होने की बात, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इनमें से कुछ नोट तो हमें यहीं तब्दील कराने होंगे। तुम्हारे यहाँ डॉलर का खुफिया कारोबार भी तो होता है। हाँ, छोटी मोटी रकम बड़ा कारोबार फंसा देगा, और फिर इस कदर खुले पैमाने पर करने वाली कोई पार्टी मौजूद भी नहीं। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम सफ़र के अखराजात और दूसरी ज़रूरतों के लिए तकरीबन $10,000 तब्दील करा लो, ताकि सफ़र में हमें कोई दिक्कत ना हो। उम्दा ख्याल है, लेकिन डॉलर का वो ज़ख़ीरा कहाँ है? तुम जिस वक्त कहो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। उसे उस जगह से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर पहुँचाना तुम्हारा काम है, रैक्स ने लापरवाही से कहा। और हम दोनों ने उसके अल्फाज की सच्चाई को पूरी तरह महसूस किया। नाश्ते की मेज़ से उठने के बाद मेरी और नीमा की एक मीटिंग हुई। मैं अंदाज़ा कर चुका था कि नीमा ज़रूरत से ज़्यादा खुश और मसरूर है। ये तो बड़ी उम्दा बात हुई। हाँ, बेज़ाहिर, मैंने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? क्या तुम इस प्रोग्राम में कोई ये बात नहीं नीमा, बस दूसरे बहुत से ख्यालात हैं। मसलन इस शख्स की सच्चाई क्या है, वो मशकूक है? बज़ाहिर तो नहीं। बातिन की गहराई में क्यों जा रहे हो आमिर? अगर गलत सूरत हाल पेश आएगी तो देखा जाएगा। हाँ, ये भी दुरुस्त है। इसके अलावा नोटों का मामला रह जाता है। हाँ, ये भी तो देखना है कि इन नोटों की कैफियत क्या है, इन्हें तब्दील करना आसान होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ डॉलर का कारोबार करने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं। उनसे राब्ता कायम करो जो इस कारोबार को के पर्दे में करते हैं। कुछ कमीशन ही तो देना होगा। हाँ, ये सारे काम होने के बाद कोई फ़ैसला कुन बात कही जा सकती है।
اور اگر یہ سارے کام پروگرام کے مطابق ہو گئے تو پھر یورپ کے حسین شہر اور ہم، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نیما میری گردن میں جھول گئی۔ وہ یورپ کے تصور سے بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں کو شائن تصورات میں ڈوبے رہے اور پھر سنبھل گئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اب سب سے اہم بات تو سوچو، نیما نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ فرض کرو اگر ساری باتیں اپنی جگہ درست نکلتی ہیں اور ریکس کروڑوں ڈالر کی رقم ہمارے حوالے کر دیتا ہے، تو کیا انہیں استعمال کرنے کے لیے لندن یا یورپ کے کسی شہر میں جانا ضروری ہے؟ کیوں نہیں نیما، یہ بات تو میں پہلے ہی ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن انہیں لندن لے جانے کے سلسلے میں کیا کیا جائے گا؟ ہاں، تمہارا یہ سوال خاصا اہم ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا پروگرام بنانا پڑے گا، نیما، جو ذہانت سے بھرپور ہو، جس میں ہمارے پھنسنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ میں نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ کیا اتنی بڑی رقم منتقل کرنا آسان کام ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر کیا؟ اس کے لیے ہمیں کوئی ترکیب سوچنی ہوگی، اور اگر یہ کام ہم نہ کر سکے تو پھر ہم میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے عامر، لیکن اس کے لیے خاصی ذمہ داری کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا کھیل جو انوکھی اہمیت کا حامل ہو۔ نوٹوں کو عام زندگی میں اسمگل کرنا میرے خیال میں خاصا پریشان کن رہے گا۔ تم اس سلسلے میں فکر مت کرو نیما، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ریکس کے بنائے ہوئے نوٹ اتنے مکمل ہیں کہ ہم انہیں بآسانی بازار میں لے جا سکتے ہیں۔ بھائی بات صرف اس ملک کی نہیں ہے، یورپ میں تو لوگوں کی نگاہیں اور زیادہ تیز ہوتی ہیں اور اصلی اور نقلی کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں میرا مطلب تم سمجھ رہی ہوگی۔ ہاں یقیناً۔ تو یہ دوسرا پروگرام تو ہم بعد میں سوچیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگانا ہے کہ وہ نوٹ کس کنڈیشن کے ہیں، اور جس طرح یہ نوٹ ہم نے دیکھا وہ سب اس سے ملتے جلتے ہیں یا اس سے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہرطور اس کی سچائی کا اندازہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سلسلے میں فوری اقدام کیا کر رہے ہو؟ نیما نے پوچھا۔ بس جیسا کہ ریکس نے بتایا کہ وہ نوٹ ہماری تحویل میں دینے کے لیے تیار ہے، تو میں اس کام پر سب سے پہلے عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، کیا تم نوٹوں کا ذخیرہ کر لو گے؟ ہاں نیما، دراصل میں اس انداز میں کام کرنے کا عادی ہوں۔ جب تک کوئی مجھے اپنی تحویل اپنی گرفت میں نہ ہو، میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک، تمہاری کامیابی کی یہی دلیل ہے، نیما نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ بس میں ریکس سے بات کروں گا، اگر موقع ملا تو آج ہی، میں نے کہا، اور وہ نیما مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، نیما نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت دو، دوپہر کے بعد آؤں گا۔ میرا خیال ہے دوپہر کا کھانا تم، میں اور ریکس ایک ساتھ کھائیں گے۔ میں کچھ ضروری کاموں میں مصروف ہوں، میں نے اور نیما نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ بلا شبہ میری مجرمانہ زندگی میں اتنا بڑا کام مجھے پہلی بار ملا، جو مشکل بھی تھا اور اہم بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے مجھے مالی منافع حاصل ہونے والا تھا، اور وہ اتنا تھا کہ آئندہ زندگی کے 20 سالوں میں بھی اتنا پیسہ میں نہیں کما سکتا۔ وہاں سے سیدھا اپنے فلیٹ آیا اور اپنے بستر پر دراز ہو کے میں ان حالات پر غور کرنے لگا۔ میرا ذہن مختلف ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ہر بات کو ذہن میں رکھا تھا۔ ریکس کی سچائی پر شبہ کرنا ذرا احمقانہ سی بات تھی۔ جس انداز میں وہ مجھے ملا تھا، اگر میں اس پر توجہ نہ دیتا تو ظاہر ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ ہی نہ سکتا، اور یہ سوچنا کہ وہ کسی پروگرام کے تحت باقاعدہ میرے پاس آیا ذرا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اس کی کہی ہوئی بات، لیکن اس کا فیصلہ ابھی جلد ہو جاتا اگر وہ نوٹ میرے حوالے کر دیتا۔ گو اب سارا معاملہ صرف اس بات تک رہ گیا کہ نوٹ کب میری تحویل میں آتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ نوٹوں کو نیما کے مکان پر منتقل کر دوں۔ نیما کا مکان ظاہر ہے میری ملکیت تھا، اور میں جانتا تھا کہ کوئی شخص ابھی تک اس سلسلے میں مشکوک نہیں، چنانچہ اس طرف سے اطمینان تھا۔ بہت دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں دوسرے معاملات کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے کب تک میں انہی خیالات میں ڈوبا رہا، اور پھر چونک پڑا۔ گھڑی دیکھی تو شدید حیرت ہوئی، کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا۔ ایک ریستوران میں کھانا کھایا، کافی پینے کے بعد وہیں سے نیما کے گھر فون کیا۔ دوسری جانب نیما نے فون ریسیو کیا تھا۔ ہیلو، اس کی آواز سنائی دی۔ ہیلو نیما۔ ہیلو عامر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ کہاں ہو؟ ایک ریستوران سے بول رہا ہوں۔ ہمارے مہمان کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، کم گو اور کھویا انسان ہے، بہت مختصر گفتگو کرتا ہے۔ میں نے بھی زیادہ الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک کیا، میں تھوڑی دیر کے بعد پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نیما کے میں پاس پہنچ گیا اور ہم دونوں ریکس کے پاس بیٹھے تھے۔ ریکس کے چہرے پر الجھن کا کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک غم آلود کیفیت۔ اس نے ہمیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، بڑی پھیکی مسکراہٹ تھی اس کی۔ ہیلو ریکس۔ جی جناب۔ کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی کی بات کر رہے ہو شاید؟ ہاں،
میں نے کہا، اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر افسردگی سے بولا، کچھ لوگ زندگی کا بوجھ ہوتے ہیں مسٹر عامر، زمین انہیں کسی طور قبول نہیں کرتی۔ اور تم اتنی مایوسی کی گفتگو کیوں کر رہے ہو ریکس؟ نہیں جناب، میں جو کچھ سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ذات کیوں میرے لیے سکون کا باعث نہیں رہی؟ میں ہمیشہ تشنع میں رہا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ کیا میں کسی کی توجہ کا مرکز رہا ہوں؟ کیا مجھ سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے؟ ایسے لوگ بھی نہیں ملے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی نگاہوں میں اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھی۔ اوہ، مجھے افسوس ہے ریکس۔ نہیں جناب، براہ کرم افسوس نہ کریں۔ میں نہیں جانتا قصور کس کا ہے، میرے باپ کا، اس پیشے کا، یا میری تقدیر کا۔ لیکن اب تو تم حالات کی زنجیر توڑ چکے ہو، اب تو تم ان لوگوں کے چنگل سے نکل آئے ہو۔ میں نے کہا۔ شاید وہ پھیکے انداز میں مسکرایا۔ کافی پلاؤں آپ دونوں کو؟ نیما نے اس گفتگو میں دخل دیا۔ ہاں ضرور، کیوں مسٹر ریکس؟ میں نے ریکس کو دیکھ کر کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ نیما اٹھ کر چلے گئی۔ آپ لوگ بے حد ہمدرد ہیں، ریکس نیما کے جانے کے بعد بولا۔ شکریہ ریکس، ویسے زندگی کے اس رخ میں بھی تم عورت سے دور رہو۔ میں نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے تمہاری زندگی میں کچھ دلچسپیاں تو شامل ہوئی ہوں گی۔ نہیں جناب، میں ہمیشہ کچھ لوگوں کا قیدی رہا ہوں۔ مجھے کبھی اتنی آزادی نہیں نصیب دی گئی کہ میں اپنے طور پر کچھ سوچ سکتا۔ اوہ، لیکن کیوں؟ کیا تم نے انہیں ہمیشہ مشکوک رکھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ میرے اوپر دباؤ رکھا۔ دراصل ان کے ذہنوں میں ایک انتقامی جذبہ کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں میری دلچسپی پاتے مجھے وہاں سے دور کر دیتے۔ انوکھا انتقام تھا۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، ہاں، قصور میرے پاپا کا تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض سے مجبور ہو کر انہیں سزائیں دیں، لیکن شکار میں بنا۔ بہرحال جی، مجھے افسوس ہے۔ اس کے بعد تم اپنے والدین سے کبھی نہیں ملے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہیں کی؟ نہیں، میں ان سے بے خبر نہیں رہا۔ وہ لوگ تو اب مجھے بھول چکے ہوں گے۔ او ریکس، لیکن اب تو تم ان حالات سے نکل چکے ہو۔ جی ہاں، میں نکل چکا ہوں۔ اس کی مجبور مسکراہٹ پھر ابھر آئی۔ تو اب تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، اب میں خوش ہوں، اس نے مصنوعی انداز میں کہا، اور میں نے محسوس کیا کہ نیما درست کہتی ہے، وہ انوکھی فطرت کا انسان ہے۔ میں اب تمہاری فوری مدد کرنا چاہتا ہوں ریکس۔ میں خود کو پارسا ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ دراصل میرے ذہن میں معقول دولت حاصل کرنے کا تصور موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے۔ میں تمہاری صاف گوئی کی قدر کرتا ہوں عامر۔ تب پھر تم وہ نوٹ میرے حوالے کب کر رہے ہو؟ جب تم پسند کرو۔ آج ہی رات، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ریکس نے بدستور لاپرواہی سے کہا، لیکن ریکس، وہ نوٹ تمہارے کسی شناسا کے پاس ہیں کیا؟ شناسا؟ ہاں، ویرانے ہی میں میرے شناسا ہو سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ ہاں، ایک عمارت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہوں نے وہ عمارت بنوائی تھی، اب تو وہ کھنڈرات میں بدل چکی ہے۔ میں نے وہ نوٹ اس عمارت میں چھپائے تھے۔ اور کیا اس کے نزدیک کوئی خشک تالاب بھی ہے؟ ہاں، میں اسی باقی بات کر رہا ہوں۔ خوب، اسے لال بارادری کہتے ہیں۔ مغلوں کی عمارت تھی، محفوظ ترین جگہ ہے، شہر سے تقریباً 30 میل دور۔ ہاں، اتنی ہی ہوگی۔ نوٹ کسی بیگ میں ہے؟ چمڑے کے محفوظ تھیلے میں، جنہیں وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ کتنے تھیلے ہیں؟ 10۔ یہ سارے سوالات میں نے اس لیے کیے ہیں ریکس کہ انہیں لانے کے لیے پروگرام طے کر لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو کسی بند گاڑی کا بندوبست کرنا چاہیے مسٹر عامر۔ ٹھیک ہے، بندوبست ہو جائے گا۔ تقریباً 10 بجے ہم یہاں سے چلیں گے۔ میں 9:45 بجے پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ اسی وقت نیما کافی کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسکرا کر ہم دونوں کی جانب دیکھا اور پھر کافی بنا کر سرو کرنے لگی۔ اس کے بعد خاموشی سے کافی پی گئی اور پھر ہم نے نیما کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے نیما کو اس سلسلے کی تفصیل بتا دی تھی۔ لال بارادری کے وسیع کھنڈرات رات کی تاریکی میں بے حد مہیب لگ رہے تھے۔ ریکس باہر کا آدمی تھا اور مشرقی روایات کے بارے میں اسے کچھ معلومات نہیں تھیں، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی، لیکن میں نے لال بارادری کے بارے میں انوکھی کہانیاں سنی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کے چشمدید واقعات اور کچھ وارداتیں ان کھنڈرات میں ہوئی تھیں۔ انہیں آسیب زدہ کھنڈرات بھی کہا جاتا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس سڑک پر آمد و رفت بے حد کم ہوا کرتی تھی، لیکن دولت کی کشش انسانی حواس پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے بھی انہی روایات کو پس پش ڈال دیا۔ یوں بھی ان فرسودہ روایات سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھا میں، لیکن اس وقت تو میں بھی ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن حالانکہ جوں میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے، میرے ذہن میں انوکھے تاثرات جاگ رہے تھے۔ پھر ہم لال بارادری کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ گاڑی سڑک سے اتار کر کچے پر کھڑی کر دی۔ یہ
وین میں نے کرائے پر حاصل کی تھی اور میرے خیال میں میرے لیے بے حد کارآمد تھی۔ 12 دری کے ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہو کر ہم بائی جانب مڑ گئے۔ اس جگہ کو ہاتھی خانہ کہا جاتا تھا۔ ہاتھی خانے تک جانے کے لیے تقریباً 12 سیڑھیاں اترنی پڑی تھیں۔ اس کے بعد ہم دونوں جانب 3-3 فٹ کی چوڑی جگہ تھی جس سے گزر کر دوسری طرف جا سکتا تھا۔ ذرا سی لغزش ہو جائے تو 15-16 فٹ کی گہرائی میں جا پڑو۔ چنانچہ ریکس ہاتھی خانے میں جانے والی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی ٹارچیں تھیں جن سے ہم اس حصے کو منور کر رہے تھے۔ میں نے اس دوران ریکس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہاتھی خانے کا بھیانک رگوپے میں سرد لہریں دوڑا رہا تھا، لیکن بہرحال ریکس بھی تو موجود تھا۔ ہاتھی خانے کی اس کوٹری میں جہاں ہاتھیوں کی خوراک بھری ہوئی ہوتی تھی داخل ہو کر ہم رک گئے۔ تب ریکس نے ایک طرف روشنی ڈالی اور میں نے چمڑے کے 2 بے رنگ تھیلے ہاتھ میں لیے جو اوپر نیچے چنے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ بدن سرد کرتا اور ایک انوکھا احساس ذہن میں جاگ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے تھیلے لیے اور سنبھل کر چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ میں نے نیما کو اس بارے میں تفصیل بتا دی تھی۔ چلیں ریکس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے بھاری آواز میں کہا اور میں نے وین سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ریکس پر اب مجھے اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جھوٹا انسان نہیں تھا۔ بس اب آخری بات رہ گئی تھی، یعنی نوٹ کیسے ہیں۔ اور دوسرے دن یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ نوٹوں کے حصول کے بعد جو اگلی بالکل حماقت تھی، چنانچہ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ نوٹ ہم نے احتیاط سے ایک پوشیدہ جگہ پر رکھ دیے اور ریکس ہمارا پورا مددگار تھا۔ دوسرے دن میں نے خفیہ طور پر ڈالر کا کاروبار کرنے والے ایک ایجنٹ $1000 کے نوٹ بدلوائے اور کسی کو شبہ نہ ہو سکا۔ نوٹ بالکل تسلی بخش تھے۔ پھر تیسرے دن میں نے $5000 کے نوٹ بدلوائے اور ایک بڑی رقم میرے پاس جمع ہو گئی۔ نوٹوں کے اصلی ہونے میں کسی کو شبہ نہ ہو سکا، چنانچہ یہ خیال دل سے نکال دو، ریکس نے کہا۔ ہاں ریکس، اس بات کا یقین مجھے ہو گیا کہ یہ نوٹ انتہائی شاندار طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ تقریباً $7000 میں بدلوا چکا ہوں اور تقریباً اتنی ہی رقم ہے کہ ہم آسانی سے ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ریکس کہ ہم یہ نوٹ کیا برطانیہ میں آسانی سے بدلوا سکیں گے؟ یہ ذمہ داری تم میرے اوپر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں ان کے چلانے میں ذرا بھی دقت اور پریشانی کا شکار ہونا پڑا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تم چاہو تو ان ڈالر کو بینکوں میں بھی بدلوا کر دیکھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے تم پر ریکس، میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ تب ریکس نے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کو لے جانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرو گے اور کس طرح لے کر جاؤ گے؟ طریقہ کار؟ ہاں، میں نے ریکس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں اپنے طور پر سوچ تو رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، ریکس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ تمہیں جو کچھ کرنا ہے پھر غور کر لینا کہ کیا تم مطمئن انداز میں یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ کچھ عرصے قبل میرے پاس میں تقریباً 6 ماہ یا 5 ماہ قبل ایک معزز جوڑا آیا تھا۔ عورت کا نام لائکا تھا اور مرد کا نام پیٹر۔ ان دونوں کا تعلق بھی برطانیہ کے ایک اچھے خاندان سے تھا، لیکن دونوں بدعنوانیوں کا شکار ہو گئے اور ان کی مجبوریاں انہیں اس گروہ میں گھسیٹ لائیں۔ انہوں نے روپیہ کمانے کے لیے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن پیٹر تیز مزاج نوجوان تھا۔ اپنی لائکا کی بے عزتی پر ایک دن وہ گروہ کے ارکان سے لڑ پڑا اور دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کی لاشیں ضائع کر دی گئیں اور پھر کبھی کوئی بات ان کے بارے میں سننے کو نہیں ملی۔ اتفاق سے ان کے کاغذات اور پاسپورٹ اور دوسری چیزیں میرے پاس رہ گئیں۔ تمہارے پاس؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں۔ کہاں ہیں؟ انہی تھیلیوں میں سے ایک میں موجود ہیں۔ اچھا، پھر ان دونوں کا تعلق بھی لندن کے ایک اچھے گھرانے سے تھا اور میں تمہاری حکومت کو بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ خوب۔ اگر پیٹر یہاں کسی ٹریفک کے حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کی لاش لندن لے جانے کے لیے لائکا کوشش کر سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ میری مراد نیما سے تھی۔ لائکا کی حیثیت سے وہ پیٹر کی لاش برطانیہ لے جا سکتی ہے۔ یہ لاش سرکاری تابوت میں ہوگی اور مس لائکا اس تابوت کے ساتھ ہوں گی۔ کام صرف یہ کرنا ہوگا کہ بالکل ایسا ہی تابوت اور ہوگا جسے اس وقت تبدیل کر دیا جائے جب لاش کا تابوت جہاز پر لے جایا جائے گا۔ اوہ! میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ دیں۔ ریکس کی ترکیب لاجواب تھی۔ میں اس کا مقصد سمجھ رہا تھا اور اس دوسرے تابوت میں نے سرسراتی آواز میں کہا، نوٹ ہوں گے؟ لندن ایئرپورٹ پر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہاں حالات میں سنبھالوں گا، یہ ذمہ داری میری ہے۔ اس کے لیے کوئی بہتر طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ہاں، لیکن ڈیئر ریکس، کام بے حد مشکل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی تعداد میں نوٹ لے جانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بھی چند مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مثلاً؟ اس نے پوچھا۔ چلو، ہم نے نیما کو میک اپ کر کے لائکا بنا دیا، لیکن پیٹر؟ وہ کردار میں ادا کروں گا۔ تم؟ ہاں، میں۔ تم میرے لیے بھی پاسپورٹ وغیرہ کا بندوبست کرنا، یعنی لاش کی حیثیت سے تم خود کو پیش کرو گے؟ ہاں۔
تمہیں دقت نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں حبس دم کر لیتا ہوں۔ وہ لوگ 100% مجھے لاش ہی سمجھیں گے، ریکس نے جواب دیا۔ ریکس کی گفتگو میں مجھے جگہ جگہ سکم نظر آ رہے تھے۔ کچھ بے ربط سی بات، مشکل ترین مرحلوں کے لیے وہ ایسے انوکھے حل پیش کر رہا تھا کہ حیرت ہوتی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک انوکھا پن تھا، ایک عجیب سی کیفیت۔ نہ جانے وہ بیچارہ کس احساس کا شکار تھا۔ بہرحال یہ معاملات ہمارے درمیان طے ہو گئے اور میں سخت محنت میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام تر تعلقات اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ضروری مسئلے حل کیے، چند ایسے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا جو اہمیت رکھتے تھے، انہیں معقول معاوضہ پیش کیا۔ بہرحال یہ سارے مسائل حل کرانے میں مجھے تقریباً 15 دن لگ گئے اور اب ہم اپنی کارروائی پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ وہ آخری رات آ گئی جب ہمیں اپنے ڈرامے کو اسٹیج کرنا تھا۔ ایک بڑی سڑک کا انتخاب کیا گیا، شام کا وقت تھا، مجھے اس ڈرامے میں صرف ایک تماشائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ نیما کے چہرے پر لائکا کا میک اپ تھا اور ریکس پیٹر کے روپ میں اس کے ساتھ تھا۔ نیما اپنے ڈرامے کی پوری ریہرسل کر چکی تھی، چنانچہ ایک سڑک کراس کرتے ہوئے اچانک پیٹر زمین پر گر پڑا۔ اس نے 2-4 مرتبہ ہاتھ پاؤں رگڑے اور پھر سرد ہو گیا۔ نیما کی چیخ پر بے شمار لوگ جمع ہو گئے، پولیس کے ذمہ دار افراد بھی پہنچ گئے۔ چونکہ معاملہ ایک غیر ملکی کا تھا، اس لیے خاص توجہ دی گئی۔ میں ابھی تماشائیوں میں شریک تھا۔ فوجی پولیس کی ایک گاڑی میں پیٹر کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ نیما بھی روتی سسکتی ساتھ تھی۔ پوری توجہ سے مسٹر پیٹر کی نگرانی کی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ خاصی ہنگامی کیفیت تھی، پولیس کے بڑے افسران جمع ہو گئے۔ موت کے بارے میں پوری رپورٹ حاصل کر لی گئی، برطانوی سفارت خانے کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ پاسپورٹ وغیرہ موجود تھا۔ نیما نے سسکتے ہوئے بتایا کہ وہ اور اس کا منگیتر جہاں سیر کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ اس کا منگیتر پیٹر کچھ بیمار تھا اور اس سے پہلے اسے اس قسم کا دورہ پڑ چکا تھا۔ تعجب کن رپورٹ ڈاکٹر کی تھی، کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال نیما کی درخواست پر لاش کو لندن پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ یہ بندوبست سفارت خانے نے ہی کیا تھا اور نیما کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر میں نیما اور پیٹر کے مقامی دوست کی حیثیت سے سامنے آیا اور میں نے بھی انسانوں کے ساتھ جانے کی پیشکش کر دی۔ سارے کام انتہائی تسلی بخش طور پر انجام پا گئے۔ آخری کام یہ تھا کہ میں چند مخصوص لوگوں کو جن کو میں نے اپنے لیے کام کے لیے تیار کیا تھا وہ تابوت فراہم کر دیا جو ہمیں بدلنا تھا۔ چنانچہ یہ آخری کام بھی میں نے دھڑکتے دل سے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ نوٹوں سے بھرا تابوت ان کے حوالے کر کے میں نیما کے پاس آ گیا، جس نے ویسٹرن لباس پہنا ہوا تھا اور جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اب ہماری نگاہیں لاش کے تابوت پر تھیں، لیکن پھر ہمیں اسے نگاہوں سے اوجھل کرنا پڑا۔ تابوت جہاز میں پہنچا دیا گیا، پھر انتہائی اجرت میں ہمارا کارندہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کام ہوشیاری سے کر دیا گیا ہے جناب، اس نے ہمیں اطلاع دی۔ شکریہ، تمہارا معاوضہ۔ میں نے نوٹوں کے ایک بنڈل اس کی طرف بڑھا دیا جس پر اس نے پھرتی سے لباس میں چھپا لیا۔ دوسرے تابوت کا کیا کروں؟ بس اسے کسی مناسب جگہ چھوڑ دو۔ فی الحال وہ کہاں ہے؟ ایک بڑی بس میں رکھا ہوا ہے۔ تم نے پروگرام کے مطابق اس کا تالا کھول دیا، ڈھکن بھی کھول دیا ہے، بس تمہارا کام ختم۔ اب تم اسے ضائع بھی کر سکتے ہو، لیکن دیکھ لینا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہتر جناب، کارندے نے کہا اور چلا گیا۔ اور مس لائکا یعنی کہ نیما جہاز میں آ گئے۔ ہم دونوں اطمینان سے ایک سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نیما تو بہترین اداکاری کر رہی تھی لیکن گھبرائی ہوئی تھی۔ طیارے نے پرواز شروع کر دی۔ نیما گمسم تھی۔ پھر جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہماری جانب متوجہ نہیں تو میں نے نیما کو مخاطب کیا، تم تو ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہو، یوں لگتا ہے جیسے… اوہ عامر، میں خوفزدہ ہوں، میں واقعی خوفزدہ ہوں۔ کیوں؟ بس بے شمار خیالات ہیں جن میں سے ایک سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ وہ کیا؟ ریکس کس طرح لندن پہنچے گا؟ اور اگر وہ نہ پہنچ سکا اور تابوت چیک کر لیا گیا تو… نیما نے کہا، اتنا خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا نیما، اس کے بعد ہم کروڑپتی بن جائیں گے۔ بہرحال ریکس چلاک آدمی ہے، ممکن ہے اس نے پہلے ہی انتظامات کر لیے ہوں۔ کیا تمہاری نگاہوں میں اس کی شخصیت صاف ہے؟ نیما نے سوال کیا اور پرخیال انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے نیما؟ میں نے ہمیشہ اس کے اندر ایک مظلومیت سی محسوس کی ہے، خود میں گم ایک کھویا سا انسان، جیسے کوئی بات سوچ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بس عامر، میں کیا کہوں، نہ جانے کیوں وہ مجھے ہمیشہ پراسرار سا لگا ہے، یہاں تک کہ میں تم سے متفق ہوں۔ آخر کیوں؟ بعض کردار آپ الجھے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی، لیکن بس ایک انوکھا پن ہوتا ہے ان میں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی باتیں سب ٹھیک ہیں، جیسے یہ نوٹ اور اس کی دوسری باتیں۔ بہرحال اس وقت تک پریشان نہ ہونا جب تک کہ الجھن نہ پیش آئے، ورنہ سفر کا مزہ کڑکڑا ہو جائے گا۔ مزہ؟ نیما ہنسنے لگی۔ کیوں؟ تمہیں اختلاف ہے؟ 100%۔ یہ سفر سولی کے راستے کا سفر ہے، جب تک ہم اپنا کام مکمل نہ کر لیں پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟
نیما نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ نیما کافی حد تک درست کہہ رہی تھی۔ واقعی جب تک ہم لندن کسٹم سے نہ نکل جائیں یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم خطرات سے دور ہو گئے؟ نیما سے گفتگو کے بعد تو بہت سے وسوسے میرے ذہن میں بھی جاگ اٹھے تھے۔ واقعی اگر ریکس بر وقت لندن ایئرپورٹ نہ پہنچ سکا تو میں آنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ ریکس ایک تابوت میں بند ہے، کوئی بھی دقت ہو سکتی ہے، تابوت پولیس کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات ممکن ہے، اسے دوسرے طیارے تک پہنچنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ ہر طرح سے ایک خطرہ سامنے آ جاتا۔ لندن ایئرپورٹ پر کسٹم چیکنگ کے دوران کیا ہوگا؟ ساری ذمہ داری نیما پر آ پڑی، کیونکہ وہی پیٹر کی بیوہ کی حیثیت سے سفر کر رہی تھی۔ بہرحال اس سفر میں گھٹن تھی، خوف تھا، اور نیما کی پریشانی بھی برحق تھی۔ ہم خاموش رہے۔ تب نیما مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے اب تم پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اس قدر تو نہیں نیما، لیکن بہرحال تمہاری سوچ وزن رکھتی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے عامر؟ بہرحال بہترین مستقبل کے لیے اگر خطرات سے گزرنا بھی پڑے تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی درست ہے۔ لندن تک کا سفر جن خیالات اور تصورات میں گزرا وہ سوہان روح تھا۔ طیارہ لندن ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اب ہم کسی حد تک نڈر ہو گئے تھے۔ نیما نے تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں الگ رہ کر حالات سنبھال لوں گی، لیکن میں نے بھی کہہ دیا لیکن عامر سوچو تو صحیح۔ نہیں نیما، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم دونوں پھنسیں گے تو بے دست و پا ہو کر رہ جائیں گے۔ بہتر ہے نیما کہ مجھے تم اکیلے رہنے دو۔ نہیں نیما، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ براہ کرم تم اس کے لیے مجھے منع مت کرو۔ جو کچھ ہوگا ہم ساتھ ہی بھگتیں گے۔ اوہو، تم ضد کر رہے ہو۔ ریکس کا کوئی وجود نہیں، وہ کسی آفاقی کی طریقے سے یہاں پہنچے گا۔ ممکن ہے اس نے کوئی اور۔ میں اچانک خاموش ہو گیا۔ دو کسٹمز والے ہماری جانب آئے تھے۔ خشک چہرے والے افسر تھے جن کی آنکھوں میں ذہانت تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک خوف ابھر آیا۔ مس لائکا، ان میں سے ایک افسر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مسٹر پیٹر کی لاش ہے، آپ لائی ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے منگیتر تھے، نیما نے اسے اس کی لے کر کہا۔ براہ کرم ہمارے ساتھ تشریف لائیں، افسر نے کہا، اور نیما کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر کہا، میرا نام عامر ہے۔ جی، کسٹم آفیسر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر پیٹر اور لائکا ایشیا میں میرے مہمان تھے، میں لائکا کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ او ٹھیک ہے، آپ بھی تشریف لائیے۔ افسر نے مجھے اجازت دے دی اور ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ہمارا دل کہہ رہا تھا۔ سامنے تابوت پڑا تھا جو دراصل ہمارا تابوت تھا، اور جس کا منہ کھل جانے کے بعد ہماری اصلیت واضح ہونے والی تھی۔ چند دوسرے افراد بھی اس کے نزدیک کھڑے تھے۔ مس لائکا، ہمیں ساتھ لانے والے ایک افسر نے تعارف کروایا، اور ان کے ایشیائی دوست عامر۔ ہیلو، افسر نے خوش اخلاقی سے کہا، اور ہم بیٹھنے کی پیشکش کی گئی۔ میں آپ کے غم میں شریک ہوں مس لائکا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غمزدہ مسافروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سماج دشمن عناصر ہیں جو نت نئے طریقوں سے حکومت کو دھوکہ دینے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ ابھی چند روز قبل ایسے ہی ایک تابوت کے اندر موجود لاش کے مردہ بدن میں افیون کی بھاری مقدار موجود پائی گئی۔ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ لوگ موت کے بعد بھی مذاق جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ مس لائکا، ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کی اجازت سے اس تابوت کو کھول کر لاش کا ایک مشینی جائزہ لے لیں۔ کیا آپ ایک اچھے شہری کی طرح ہم سے تعاون کریں گی؟ اوہ، نیما رو پڑی، شاید خوف سے، لیکن میں نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ قانون سے تعاون فرض ہے مس لائکا، لیکن جناب کیا کوئی ایسی صورت ممکن نہیں کہ آپ اس تابوت کو نہ کھولیں؟ ہم آپ کے اطمینان کے لیے۔ ہرگز نہیں جناب، ہم اخلاقی قدروں کو بھی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمارے اہم کچھ فرائض ہیں۔ براہ کرم آپ اس کاغذ پر دستخط کر دیں۔ افسر نے ایک فارم نیما کی طرف بڑھا دیا۔ ہم دونوں ہی کو احساس ہو گیا کہ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ میرا ذہن عجیب طرح سے سوچنے لگا، اب کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح ہم اپنے اوپر سے یہ الزام دور کریں گے؟ اس کے لیے ایک ہی ترکیب کارگر تھی، یعنی جو حقیقت تھی، یعنی تابوت بدل گیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک معمولی سی کوشش تھی، لیکن بہرحال ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے کوئی راستہ تو ڈھونڈنا تھا۔ وہ برا وقت آ گیا تھا جس کا خوف ہمیں تھا، ہماری آنکھوں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال نیما نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فارم پر دستخط کر دیے۔ دوسری طرف تابوت کو مشین پر لے جانے کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ ہمیں بھی ساتھ آنے کی دعوت دی گئی، لیکن میں نے معذرت کر لی۔ آپ لوگ اپنا فرض پورا کریں، میرا خیال ہے کہ مس لائکا کو کسی اور آزمائش میں نہ ڈالیں، میں نے کہا، اور افسروں نے گردن ہلا دی۔ تابوت کو مشین کے ذریعے سے کھولا جانے لگا۔ میں اور نیما پتھر کے بتوں کی مانند ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والا ہر لمحہ ہماری موت تھا۔ میری نگاہیں افسروں پر جمی ہوئی تھیں، نہ جانے وہ کیا کارروائی کر رہے تھے۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان کے پاس جاؤں، لیکن میں نے ان کے چہرے کو بہت پرسکون دیکھے تھے۔ تقریباً 20 منٹ تک وہ مصروف رہے، اور پھر تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا گیا۔
یہ 20 منٹ، یہ 20 منٹ ہمارے اوپر کس قدر بھاری تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک لمحہ ہتھوڑوں کی طرح ذہن پر ضرب لگا رہا تھا۔ تب ایک آفیسر ہماری طرف بڑھا اور ہماری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ آفیسر ہمیں موت کا فرشتہ محسوس ہو رہا تھا جو ہماری روح قبض کرنے آ رہا تھا۔ تب آفیسر لائکا کے سامنے جھکا۔ تابوت کو ابھی باہر پہنچا دیا جائے گا۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ کے تعاون کے شکر گزار بھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آفیسر ہم پر طنز کر رہا ہے۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آفیسر نے کاغذات ہمارے حوالے کر دیے، لیکن وہی ہوا جو اس نے کہا، اور یہ ناقابل یقین بات تھی۔ آفیسر نے تابوت میں نہ جانے کیا دیکھا۔ تابوت باہر لے جایا گیا تو ہم بھی ساتھ تھے۔ نیما کے حواس ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نیما نے میرے بازوؤں کا سہارا لیا تھا۔ عامر یہ کیا ہوا؟ خدا جانے، میں نے بھی گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم بھی تجزیہ نہ کر سکے؟ بھئی کیا تجزیہ کروں؟ وہ میرے ذہن میں ایک خیال ہے۔ کیا؟ شاید ان لوگوں نے دھوکہ کیا۔ کس نے؟ جن سے تم نے تابوت بدلنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا اور رقم اینچ لی۔ ممکن ہے، لیکن ریکس کہاں مر گیا؟ اس نے تو ہمیں مروا ہی دیا تھا۔ یہ بھی اب پوچھنے کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی دیر تابوت میں رہنے کے بعد اب وہ سچ مچ مر گیا ہوگا؟ اوہ خدا کی پناہ، تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن اس طرح تو نیما، میرے خیال میں ان فرض شناس لوگوں نے ہماری مدد کی ہے اور ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن نوٹوں کا تابوت، نیما ایک سسکی لے کر بولی۔ جہنم میں جائے، اب تو لندن آ ہی گئے، یہاں تقدیر آزمائی کریں گے، کوئی مشکل کام نہیں۔ نیما ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ تابوت کو باہر پہنچا دیا گیا اور جو ہی ہم اس کے قریب پہنچے، ایک سیاہ رنگ کی وین ہمارے پاس پہنچ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے جو شخص نیچے اترا، اسے دیکھ کر ہمارے حواس بالکل ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ ریکس تھا۔ نیما بھی پاگلوں کی طرح مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ کے خلاسیوں کی مدد سے تابوت وین میں رکھوایا اور پھر دوسری طرف کا دروازہ کھولتا ہوا بولا، آئیے، آپ لوگ بھی آئیے۔ او نیما، میں نے طویل سانس لے کر کہا، اور نیما بادل نخواستہ وین میں بیٹھ گئی۔ اس کے نزدیک میں بھی بیٹھ گیا اور ریکس نے وین سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ دونوں کے ذہنوں میں جو جوالا مکھی کھول رہی تھی۔ وین آگے بڑھتے ہی میں نے کہا، ریکس، اگر تم نہیں چاہتے کہ دماغی رگیں پھٹنے سے ہماری موت واقع ہو جائے تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو ہمیں حقیقت حال بتا دو۔ میں اپنے محسنوں کا برا کب چاہوں گا؟ ریکس نے جواب دیا۔ تو بتاؤ، تابوت میں کیا تھا؟ وہی جو ہم لائے تھے۔ گویا کسی مسٹر پیٹر کی لاش، میں نے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تابوت تو بدل دیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن دوسرے تابوت میں کیا تھا؟ نوٹ۔ کیا یہ ماننے کی بات ہے ریکس؟ میں نہیں سمجھا۔ کسٹم حکام آنکھوں سے معذور نہیں تھے اور نہ ہی ان لوگوں سے ہمارے تعلقات کوئی تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرتے۔ لیکن میں نے آپ سے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ مسٹر عامر کے کسٹم کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ بے شک، لیکن تم کسٹم ہاؤس میں موجود نہیں تھے۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے کسی تکلیف سے دوچار تو نہیں ہونے دیا، اس نے کہا، اور اس کی بات معقول تھی۔ لیکن ظاہر ہے میرا ذہن صاف نہیں تھا۔ میں کسٹم حکام میں الجھا ہوا تھا۔ وہ لوگ کیسے مطمئن ہوئے؟ انہوں نے تابوت میں کیا دیکھا؟ میں نے نیما کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ الجھنوں کا شکار تھا۔ پھر ہم دونوں چونک پڑے۔ لیکن اب تم کہاں جا رہے ہو ریکس؟ اپنی رہائش گاہ پر۔ کیوں؟ بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں طویل عرصے تک آپ کا مہمان رہا ہوں، کیا اب آپ لوگ میرے مہمان نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ تمہارا شکریہ۔ میں آپ کو لندن اور اس کے نواح کی سیر کراؤں گا، اور اس کے بعد آپ یورپ کی سیر کا آغاز کریں گے، اور جہاں جی چاہے جائیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وین برق رفتاری سے ایک سنسان سے علاقے سے گزر رہی تھی۔ لندن دیکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن ذہنی کیفیت کسی طرف متوجہ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے خوش نما بنگلے میں داخل ہو گئے۔ ریکس نے وین روک دی، پھر نیچے اتر کر بولا، ایشیائی مہمانوں کو میں اپنی اس چھوٹی سی رہائش گاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا تابوت نہیں اتارو گے ریکس؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ میری خواہش ہے کہ تم اسے بھی ابھی اتار لو اور کھول کر مجھے دکھا دو۔ اوہ ضرور، اس خواہش کا احترام مجھ پر فرض ہے، لیکن براہ کرم کیا آپ بتانا پسند کریں گے مسٹر عامر کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو میں سوچ رہا ہوں ریکس، اسے سن کر تم خوش نہیں ہوگے۔ میں ناخوش بھی نہیں ہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تب میرا خیال ہے ہم کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، کوئی ایسا منصوبہ جو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہو۔ ممکن ہے کہ تابوت میں سچ مچ کسی مسٹر پیٹر کی لاش موجود ہو۔ اوہ، حالات کے تحت یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کچھ ہوا ہے تمہارے علم میں ہے مسٹر پیٹر کے بارے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا۔ تابوت میں لاش موجود نہیں۔ آؤ تابوت اتار لیں، اس نے کہا، اور میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ ہم دونوں نے مل کر تابوت اتارا اور اندر لے آئے۔ نیما بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ کیا اس عمارت میں اور کوئی نہیں؟
میں نے اندر پہنچ کر پوچھا، نہیں، میرے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں۔ تعجب ہے، لیکن یہ اندر سے صاف ستھری ہے۔